صورت مصطفیٰ علی اکبر، صورت مصطفیٰ علی اکبر، سیرت مرتضیٰ علی اکبر، صورت مصطفیٰ علی اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی یوم عاشوراء، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، آج 11 شعبان المعظم اس ہستی کا روز ولادت ہے جو کہ تخلیق میں، کردار میں اور گفتار میں اپنے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 33 ہجری کو، یعنی مولا کائنات کی شہادت سے تقریباً 7 سال قبل ہوئی، اور آپ کے والدہ جناب لیلہ بنت ابی مرہ ابن عروہ ابن مسعود ثقفی کی بیٹی ہیں، اور عروہ ابن مسعود ثقفی ان سادات اربعہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب یاسین کی طرح ہے، اور آپ نے جناب عروہ ابن مسعود ثقفی کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ قرار دیا۔ تو یہ جناب عروہ ابن مسعود ثقفی کی پوتی جناب ام لیلہ ہیں، جو کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جس طرح عدالت کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح عصمت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ البتہ جو 14 معصومین ہیں کہ جن کو منصوص معصوم کہا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ عصمت فقط انہی کے ساتھ خاص ہے، مگر ان کے علاوہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو کہ عصمت کے درجات پر فائز ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام بھی عصمت کے مقام پر فائز ہیں، اور اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام عصمت کے مقام پر فائز ہیں، مگر ان کی عصمت منصوص نہیں بلکہ عصمت غیر منصوص ہے۔ اور اس کی دلیل وہ کامل الزیارات کی زیارت نمبر 18 میں یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ صلی اللہ علیک و علی اطرتک و اہل بیتک و آبائک و ابنائک و امہاتک الاخیار الابرار الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اور یہ جو صلوات امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھیج رہے ہیں، بالیقین یہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ کی صفات عالیہ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ جب میدان کربلا میں آپ نے اپنے بابا سے فرمایا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے بیٹے ہم حق پر ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، پس جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کا ذرا برابر بھی خطرہ نہیں ہے۔ اور آپ کی شجاعت بعین ہی اپنے دادا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرح تھی، اگرچہ آپ کی شباہت رسول خدا کے ساتھ تھی، مگر آپ کی شجاعت اپنے دادا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرح تھی۔ اور جب آپ میدان کی جانب بڑھتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، کہ اے میرے خدا گواہ رہنا اس قوم پر کہ میں ان کی طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو تخلیق میں، گفتار میں، کردار میں اپنے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ اور جب ہم اس بات کا ارادہ کرتے کہ تمہارے رسول کی زیارت کریں تو اس وقت میں اپنے فرزند علی اکبر کو دیکھ لیتا۔
میدان جنگ میں شہزادہ علی اکبر نے دشمنوں کو اس طرح تہو دے کیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 120 کے قریب دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور جب پیاس کی شدت سے میدان سے واپس آئے اور دوبارہ جب میدان میں واپس گئے تو تقریباً 200 کے قریب افراد کو آپ نے تہو طے کیا، اور دشمنوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ لگتا ہے آج میدان میں علی ہی آ گئے ہیں۔ اور بے شک یہ مبالغہ آرائی نہیں کہ میدان میں جس طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب لڑتے تھے، بے عین ہی ان کا وہ فرزند علی اکبر بھی۔ اور ایک مرتبہ حاکم شام نے کسی سے سوال کیا، اپنے کسی درباری سے کہا کہ اس خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اس نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ سے زیادہ اس خلافت کا کوئی سزاوار نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر آج اس خلافت کی مسند پر بیٹھنے کا کوئی حقدار ہے تو وہ علی ابن الحسین ہے، یعنی علی اکبر، حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو مجھ سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تخلیق میں، گفتار میں اور کردار میں رسول اللہ کی شبیہ ہے، لہذا رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے تو وہ علی ابن الحسین یعنی علی اکبر ہیں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ علی اکبر صورت مصطفیٰ علی اکبر سیرت مرتضیٰ علی اکبر صورت مصطفیٰ علی اکبر